رسول خوش ہوئے اور اپنے شہزادے کو لے کر مولا علی رضی اللہ حضور کریم کی بارگاہ میں آئے اور تحریک کے لیے پیش کیا. عربی زبان میں تحریک کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے دہن یعنی اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبائے، جیسے کہ کھجور وغیرہ، اور چبانے کے بعد پھر اپنے منہ سے نکال کر بچے کے تالوں پہ لگا دے ایک اوپر کے حصے پر، اسے تحریک کہتے ہیں. یعنی کسی بزرگ کسی اللہ والے کا جھوٹا جب منہ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور وہ بچہ بھی نیک اور متقی بنے گا. سبحان اللہ. یہ سوچ ہوتی تھی تحریک کی. آپ لے آئے تحریک کی. حضرت علی کرم اللہ وجود کریم نے ان کا نام حضرت زوتی کے بیٹے کا نام ثابت رکھا، یا بعض نے کہا کہ زوتی نے اپنی شہزادے کا نام ثابت رکھا. حضرت علی کرم اللہ وجود کریم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تحریک فرمائی، میٹھی چیز چبائی، اپنے تحریر سے نکالی اور ثابت جو ان کے شہزادے تھے ان کے کانوں پہ لگا. بہت پیار کیا، بہت دعائیں دی. حضرت ثابت بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بیٹا عطا فرمایا، بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت وجیح و شکیل، بہت علم والا. یاد رکھو علماء فرماتے ہیں یہ مولا علی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ نے حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم جیسی شخصیت کو پایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ اکبر. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ اگر یہ آپ کسی بڑے مجمع میں پوچھیں تو گنتی کے 2-4 لوگ ہوں گے کہ جنہیں یہ نام پتا ہوگا، لیکن ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے ہم مقلد ہیں، ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کا اصل نام یاد رکھو کہ نعمان تھا اور کنیت ابو حنیفہ تھی. یہ کنیت نام پہ غالب آ گئی اور نام سے زیادہ کنیت مشہور ہو گئی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی ابو ہریرہ، ابو بکر کنیت مشہور ہو گئی ابو بکر. تو نام پر کنیت سبقت لے گئی، لیکن نام یاد رکھو کہ آپ کا نعمان تھا. علامہ ابن حجر مکی نے جتنے طالبین بیٹھے ہیں جو مدارس کے لیے دین حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے میں شاندار بات کرنے لگا. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے نام کے مطابق لکھتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے نعمان. نعمان کا معنی یہ ہے کہ نعمان لغت میں اس خون کو کہتے ہیں کہ جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوگا، جس کے ذریعے سے جسم کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں. نعمان اس خون کو کہتے ہیں. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نعمان کے معنی روح کے. اب آپ نعمان کے معنی اس خون کے لو کہ جس میں بدن کا ڈھانچہ قائم ہوگا، یا نعمان کے معنی آپ روح کے لو، اور دونوں کے ملا. اہل علم فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ حضور امام اعظم کی ذات مسعود دستور اسلام کے لیے بنیاد ہے، محور ہے. فقہی مسائل اور مسئلے کے لیے امام اعظم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو روح کا درجہ رکھتی ہے. فرماتے یہ خوبی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ ابو حنیفہ کیوں کہا گیا؟ اس پر ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی کنیت وضعی معنی کے اعتبار سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی ابو ملت حنیفہ، دین حنیف والا. آپ دیکھیں قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے بعض کہتے ہیں کہ اپنی کنیت انہوں نے ابو حنیفہ رکھی. ابو حنیفہ کا معنی یہ ہو گیا کہ باطل ادیان کو چھوڑ کر
چھوڑ کر حق دین اختیار کرنے والا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کنیت اس وجہ سے رکھی. شور جو ہو رہا ہے انتظامیہ سے، میرے جلسے کی انتظامیہ ہے، عوام کی توجہ دوسری طرف نہ جائے. آپ جا کر ان سے ریکویسٹ کریں. یہاں پر میرا ساتھی ابو مزید کا سلیم گوری اگر یہاں پر موجود ہو تو وہاں پر جائے، یہ کام وہی کر سکتا ہے. حضرت شیخ الحدیث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر، اب سنو نوجوان، حضور امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر حضور شاہ محمودی دہلوی فرماتے ہیں تورات شریف میں بھی موجود ہے. تورات شریف میں بھی موجود ہے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اللہ اکبر. آپ جٹ کے دیکھیں امام اعظم کے تورات شریف میں موجود ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہم لگا بول والے میری سرکار ہوتے. اللہ اکبر. تورات شریف میں حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ کنیت موجود ہے. اللہ اکبر. علامہ موفق بن احمد مکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب سنتے جائیے، جتنے بیٹھے ہیں اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے تب رکھتے جائیے. میں جانتا ہوں گرمی آپ کو لگ رہی ہے اور گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے. میں نے اس لیے پنکھا بند کرا دیا کہ کوئی آنے والا سوچے شاہ صاحب کو خود پنکھے میں بیٹھے اور ہمیں گرمی میں بٹھایا ہوا ہے. نہیں، یہ ہم نے یہ بھی بند کرا جو آپ کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ. یہ وی آئی پی کلچر انشاءاللہ جب سنیوں میں ختم ہو جائے گا ہم سارے سنی متحد ہو جائیں گے. علامہ موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اب سنو اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تب رکھو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. حضور نے فرمایا نگاہ نبوت دیکھ کے حضور کی کہاں تک دیکھ رہی، فرمایا میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا کہ جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا اور وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا. قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ موفق بن احمد مکی فرماتے ہیں ایک روز حضرت جبریل امین حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خدمت حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری حکمتیں ان کے سامنے 10 بستہ کھڑی ہو جاتی. حضرت لقمان کی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں واقعی بڑی حکیمانہ باتیں اور فوراً دل پہ اثر کرنے والی باتیں. تو حضرت جبریل امین نے حضرت لقمان کی تعریف کی. حضور کریم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ کاش کے میری امت میں بھی ایسا کوئی شخص ہوگا. جب حضور نے تعریف سنی نا حضرت لقمان کی تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو حضرت لقمان کی حکمت کا سرمایہ ہوگا. ابھی حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات خیال فرمائی، جبریل امین دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جو حکمت کے خزانے سے ہزاروں حکمتیں بیان کرے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا. یا رسول اللہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سلام فرمائی کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، حضور کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ غور فرمایا اور زبان کو سبحان اللہ سے پر رکھے. حضور کریم علیہ السلام نے جماعت صحابہ پہ نظر ڈالی. نظر ڈالنے کے بعد
جماعت صحابہ میں سے حضرت انس ابن مالک کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا انس ادھر آؤ. حضرت انس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انس اپنا منہ کھولو. حضرت انس نے اپنا منہ کھولا. حضور کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت انس کے منہ میں داخل کیا. اور سنو خوش ہو جاؤ گے. منہ میں داخل کرنے کے بعد فرمایا انس یہ امانت تیرا ابو حنیفہ کے لیے. تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہو تو میری بھی امانت ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کر رہا ہے. وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت امام اعظم کی جب ملاقات ہوئی کہتے حضرت انس ابن مالک بہت خوش ہوئے اور حضور کریم علیہ السلام کی امانت امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کرنا دی. یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا. اب حضور نے نام بھی بتا دیا. میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. نعمان نام ہوگا, کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اور فرمایا وہ اللہ کے دین کو اور میری سنت کو زندہ کرے گا. اللہ کے دین کو میری سنت کو زندہ کرے گا. حضور کریم علیہ السلام کی باتیں دیگر اماموں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ نے اس بات کو لکھا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلے. ایک وقت آئے گا ہمیں تو علم کی قدر نہیں, ہمیں تو علم والوں کی قدر نہیں. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے مگر مدینہ منورہ سے بڑھ کر کسی عالم کو نہیں پائیں گے. وہاں جو عالم ہوگا اس سے بڑا کسی عالم کو نہیں پائیں گے. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جانتے ہو کون ہے؟ اس سے مراد حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ. امام مالک نے اپنی پوری زندگی میں آپ کو بتاؤں مدینہ شریف میں گزاری. سبحان اللہ. پوری زندگی میں مدینہ شریف کی حدود میں کبھی پیشاب نہیں کیا, کبھی پاخانہ نہیں کیا. یہ حاجت جب پیش آتی مدینہ شریف سے بہت دور تشریف لے جاتا. ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے. کسی نے کہا امام مالک سے حضور جب حج کا مہینہ آتا ہے تو مدینہ شریف خالی ہو جاتا ہے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں بس ایک حج کیا, پھر آپ مدینہ شریف چھوڑ کے نہیں جاتے, کیوں؟ اور میں سنو, میں نے حضور کریم علیہ السلام کی یہ حدیث سنی کہ حضور نے فرمایا جس سے ہو سکتا ہو مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. میں آقا کا مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں. اللہ اکبر. حضرت امام مالک پوری زندگی مدینہ شریف میں رہے مگر مدینہ شریف کی حدود میں کبھی چپل نہیں پہنا, کبھی جوتا نہیں پہنا. اللہ اکبر. مدینہ شریف کی گرمی آج لوگ کہتے ہیں دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہنگی مہنگی ہے, شہر مصطفیٰ تیری باقی کی نگرانی ہے. ذرا اور کے تو دیکھو حضور کے روضے سے باہر آ کر اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ ہم سب کو ماہ رمضان آنے والا ہے, ہم سب کو ماہ رمضان مدینہ شریف میں دکھائے, مکہ شریف میں دکھائے, مکہ شریف میں دکھائے. گرمی اس کی آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. بات ٹھیک ہے جو چاہے کہتا کہ دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہنگی مہنگی ہے, شہر مصطفیٰ تیری بات کی نگرانی ہے, بات ٹھیک ہے, مگر ہر کسی کے لیے نہیں, ہر کسی کے لیے نہیں. وہ بعض بزرگوں کے لیے تو وہ باقیت ٹھنڈی زمین ہے, لیکن ہم جیسے گناہگار بدکار سیاہکار ہمیں تو گرمی محسوس ہوتی ہے, ہمیں تو گرمی لگتی ہے. امام مالک نے کبھی چپلے نہیں پہنے, جوتے نہیں پہنے. محبت دیکھو آپ. کسی نے امام مالک سے کہا کیا بات ہے, یہ عرب کی گرمی اتنی مشہور ہے کہ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, اور بات کے تک پاؤں کٹ جاتے ہیں, چھالے پڑ جاتے ہیں, خون نکلنا شروع ہو جاتا, پھر کبھی تو بند بھی نہیں ہوتا. ایسی گرمی لگتی ہے پاؤں. آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے, آپ چپلے کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے میں ڈرتا ہوں
کہیں میرا جوتے والا پیر، چپل والا پیر اس مقام پہ نہ پڑ جائے جہاں پیارے مصطفیٰ کا نقش قدم ہوگا۔ ایک روز حضرت امام مالک ایک جگہ سے گزر، شاگرد امام مالک کے ساتھ ہے۔ امام مالک نے پرانی عمارت دیکھی، بوسیدہ عمارت۔ امام مالک اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس بوسیدہ عمارت کو چوما، ہونٹ لگا کر کے چوما۔ دوسرے دن سبق پڑھانے جب بیٹھے، شاگرد ہوتے ہیں، کسی نے سوال کر دیا، حضور کل ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا آپ فلانی دیوار کے پاس گئے، بوسیدہ دیوار کے پاس، پرانی دیوار کے پاس، اور آپ نے اس دیوار کو چوما۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیوار کو نہیں چھوڑا۔ شاگرد کہنے لگے، حضور ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے دیوار کو چھوڑا، اور میں نے دیوار کو نہیں چھوڑا۔ اب شاگرد سارے پریشان کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، استاد محترم فرما رہے ہیں کہ میں نے دیوار کو نہیں چھوڑا۔ اب بات یہ ہے، میں نے دیوار کو نہیں چھوڑا، میں نے نسبت مصطفیٰ کو چھوڑا۔ جب میں اس مقام سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ پرانی دیوار ہے، کیا پتا کہ اس نے حضور کا زمانہ پایا۔ پھر خیال آیا کہ کیا پتا کبھی حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اس پہ رکھے ہو۔ میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے، میں نے نسبت رسول کو چوما۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات، یہ خوشخبری حضرت امام مالک کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، قریش کو برا نہ کہو، چونکہ ان میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جو زمین کو علم سے بھر دے۔ تم قریش کو برا نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ذات، اس سے مراد حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ اب سنو، امام اعظم کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر علم سوریا تارے کے قریب بھی ہو، یہ تمام تاروں میں سب سے بلند تارا سوریا تارا، حضور نے فرمایا اگر علم سوریا تارے کے قریب بھی ہو، فرمایا فارس کے جوان مردوں میں سے ایک مرد وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ فارس کے جوان مردوں میں سے ایک مرد وہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اس سے مراد حضور امام اعظم ابو حنیفہ کہ پوری فارسی نسل کو دیکھو، حضور امام اعظم سے بڑا عالم کوئی فارسی نسل میں گزرا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو مسلمانوں، حضرت امام اعظم تابعی ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی رسول کا دیدار کیا۔ تابعی وہ ہے کہ جس نے کسی صحابی رسول کا دیدار کیا۔ اور سنو، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے خوشی کا مژدہ ہو جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ نقصان نہیں پہنچائے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمائی۔ اور یاد رکھو، حضرت امام اعظم نے، آپ خوش ہوں گے، امام اعظم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ امام اعظم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک کا دیدار کیا اور میں نے کئی مرتبہ انس بن مالک کی زیارت کی۔ فرماتے میں دیکھا کرتا کہ وہ سرخ رنگ کا خزان لگاتے، یعنی لال رنگ کی وہ مہندی لگایا کرتے تھے، میں نے ان کو دیکھا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میں 96 ہجری میں، گویا اس وقت امام اعظم کی اگر آپ پیدائش ہو 80 96 16 سال کی عمر، فرماتے خود امام اعظم میں 96 میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ گیا اور خود فرماتے اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ میں نے دیکھا لوگوں کا بہت ہجوم ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ کسی کو گھیرے ہوئے تھے،
تو میں نے اپنے والد سے پوچھا بابا جان کیا بات ہے یہاں، کیا معاملہ ہے؟ تو میرے والد محترم نے فرمایا میرے بیٹے یہاں پر حضور کے ایک صحابی موجود ہے، یہ سارے لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اچھا کہا ابا جان یہ فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی۔ تو میں نے کہا ابا جان میں بھی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں نے میرے آقا کی زیارت، میں اس حسین چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس حسین چہرے کو میرے آقا نے دیکھا۔ جو موت تھا تو میں نے کہا بابا جان آپ مجھے آگے لے کر کے چلے۔ امام اعظم فرماتے میرے والد محترم لوگوں کو ہٹاتے رہے، آگے لے کر کے آ گئے ان کے سامنے۔ میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور 16 سال کی عمر میں امام اعظم فرماتے ہیں میں نے ان سے حضور کی 2 حدیثیں سماعت فرمائی، 2 حدیثیں سنی۔ اب ذرا سنو تو 2 حدیثیں کون سی ہے؟ شاندار بات دیکھو، آپ یہاں پر آئے علم سیکھنے کے لیے آئے، اس میں تکلیف، میں یہاں پر آیا سکھانے کے لیے آیا، تکلیف، ہم سب پسینے سے کروا ہے، تکلیف ہے، لیکن سنو حضور کا ارشاد فرماتے میں نے ان سے سنا پہلی حدیث جو یہ فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد اور رزق میں اتنی کشادگی بخشے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دین کی کوئی بات حضور کے سمجھنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد اور رزق میں کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث آپ دیکھیں آج کے دور میں ہر آدمی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، اور بات یہ ہے جو معاشی بحران ہے یہ میں نے دنیا میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بالکل خالی پڑے ہوئے، کسٹمر ہے نہیں، یہاں پر بھی بڑے بڑے شاپنگ سینٹر خالی پڑے ہوئے، مارکیٹس بازار خالی پڑے ہوئے، ہر آدمی پریشان ہے۔ سنو جتنے لوگ پریشان ہوئے یہ بات تم سنو، فرماتے میں نے ان سے حضور کی دوسری حدیث سنی، وہ فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماننا پڑے گا کہ حضور امام اعظم تابعین ہیں۔ حضور امام اعظم کا فروغ خان کیسا تھا، حلیہ مبارکہ آپ کا کیسا تھا، اس پر اہل علم نے گفتگو کی۔ حضرت امام کو یوسف فرماتے ہیں امام اعظم یہ درمیانی قد کے خوبصورت سے انسان تھے، جس وقت امام اعظم گفتگو کرتے وہ گفتگو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی، زبان میں شیرینی اور بیان میں حلاوت تھی، اپنے مقاصد سے باخبر تھے، اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے میں بھی باخبر تھے۔ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں میرے بابا جان درمیانی رفتار سے چلا کرتے تھے، لباس انتہائی اعلیٰ اور ستھرا زیب تن کیا کرتے، اور وہ لباس امام اعظم کے جسم پر جچتا۔ آپ کے شہزادے فرماتے میرے بابا جان عطر کا کثرت سے استعمال کرتے، فرماتے اتنا استعمال کرتے کہ عطر میرے بابا جان کی پہچان بن گیا۔ یعنی امام اعظم کسی کے پاس جانے کے لیے نکلتے، امام اعظم کے پہنچنے سے پہلے خوشبو اس تک پہنچ جاتی، اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ عطر تو امام اعظم استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ امام اعظم ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اب وہ پوائنٹ کہتے ہیں امام اعظم بڑے حسین و جمیل چہرے والے تھے، ریش مبارکہ بہت خوبصورت تھی، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ ہر شخص سے بڑے پیار و محبت سے ملا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں امام اعظم کی محفل یہ بڑی باوقار ہوتی، اس کو ذرا سمجھو سنی مسلمان، ہماری محفل بھی باوقار ہونی چاہیے۔ باوقار ہم محفل میں آئیں تو باوضو آئیں، کوشش کریں کہ لباس سفید پہن کر کے، سر پہ ٹوپی ہو، امامہ عطر لگا کر کے ہم، اور کسی عالم کی محفل میں آ کر کے بیٹھے بڑے خوشبو و خضوع کے ساتھ مان کر کے بیٹھے، پوری توجہ علمی مسائل سیکھنے پر آپ لگائیں،
اس کو کہتے ہیں محفل کا باوقار ہونا. محفل بے وقار کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی توجہ وہ عالم دین قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہو، قال رسول اللہ کی صلاحیں لگا رہا ہو اور لوگوں کی توجہ نہ ہو، لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہو. کوئی چھوٹی سی آواز آ جائے تو پورا مجمع پیچھے کی طرف دیکھنے لگ جائے. یاد رکھو کہ یہ باتیں بزرگوں کو پسند نہیں. حضور غوث پاک کی مجھے بات یاد آئی. حضور غوث پاک ایک روز درس دے رہے، درس دیتے ہوئے حضور غوث پاک 70,000 کا مجمع غوث پاک کی محفل میں 70,000 کا کراؤڈ، اور کمال یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کچھ نہیں. غوث پاک کی آواز جس طرح سب سے سامنے بیٹھنے والا سنتا، اسی طرح سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنتا. حضور غوث پاک درس دے رہے، غوث پاک کی محفل میں. آپ سوچو ذرا، تصور کرو، مجمع میں اوپر سے چیل نے ایک مخصوص آواز نکالی. دو آدمیوں نے گھوم کے دیکھا، مجمع اوپر دیکھنے لگ گیا. اچھا یہ بیماری ہم کراچی والوں میں بھی موجود، پاکستانیوں میں. ذرا کھڑے ہو جاؤ ٹاور کے پاس، دو آدمی کل جمعے کے بعد دیکھو اوپر، لوگ بسیں روک کر گاڑیاں روک کر اوپر دیکھنے لگ گیا. جب دنیا میں یہ بیماری ہوئی، میں نے بمبئی میں بھی دیکھا، امریکہ میں دیکھا، افریقہ میں دیکھا، لوگ اپنے کام سے کام کرتے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں. ہم تو دوسرے کے لیے اپنا کام ہی چھوڑ دیتے. آپ دیکھیں پہلے جب جھگڑا ہوتا تھا، دو جھگڑے ہو گئے تو تیسرا صلح کرا رہا ہوتا تھا. آج کیا مانتا ہے؟ دو جھگڑے ہوں گے تیسرا مووی بنا رہا ہوتا ہے. فیس بک پہ ڈالو تو مثلاً 100-150 لائک تو مجھے مل جائے گی. اب قوم کسی میں لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ فرمایا ہوا کوئی عادت. حضور غوث پاک بیٹھ گئے، اس نے آواز نکالا، مجمع اوپر دیکھنے لگے. حضور غوث پاک چہرہ مبارک اور غصے سے ضرور ہو گئے. فرمایا اے ہوا، اس چیل کے دو ٹکڑے کر. یہ کہنا تھا کہ ہوا نے چیل کو کاٹ دیا بیچ میں، سر ایک طرف کھڑ ایک طرف. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میری تقریر نہیں سنو گے، میری گفتگو نہیں سنو گے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے سب پرندوں کو بھیجے گا. بس یہ فرمانا تھا، روح کہتے آسمان سے سب پرندے آنا شروع ہو گئے. غوث پاک کی آستین میں داخل ہوتے غائب ہو جاتے، داخل ہوتے غائب ہو جاتے. مجمع بالکل سیریس ہو گیا. تقریر ختم کی کہ تو سید صاحب غوث پاک اللہ اکبر ممبر شریف سے نیچے اترے. فرمایا کہاں ہے چیل کا سر کا؟ حضور یہ رہا، دھڑ یہ رہا. دونوں کو لیا، آپس میں ملا. فرمایا اور جس طرح سے پہلے ہوتی ملا کر کے ہوا میں پھینکا، چیل نے دوبارہ پرواز کیا. یہ ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں. جہاں جہاں اس طرح کی بات آئے کہ میں آپ کو سمجھا کر رہوں گا. وہ امام اعظم عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، دور ہی سے وہ فقیر نظر آتے، دور سے دیکھتے تھا کوئی شخص یقیناً جانتا کہ کوئی بہت بڑے عالم دین کہ جو لوگوں سے گفتگو فرما لے. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد محترم کام کپڑے کی تجارت تھا. وہ امام اعظم 13 یا 14 برس کے ہوئے تو والد محترم نے کہا، اے ابو حنیفہ تم نے قرآن مجید ختم کر دیا، ابتدائی کتاب نہیں پڑھ رہے، تو ایسا کرو کہ پڑھائی سے فارغ ہوا کرو، تم دکان پہ آ جائے. حضرت امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ فرماتے ہیں ویسے ہوگا. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد دکان پہ جانے لگے. ایک دکان پر موجود تھے کہ ایک بہت مشہور محدث، بہت اہل علم شخص ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ. وہ کسی کام سے بازار آئے. اچھا بازار آئے تھے کسی کام سے، اچانک ان کی نظر امام اعظم کے چہرے پر پڑی. جب چہرے پہ پڑی تو جم گئی. اللہ اکبر. امام غزالی نے ایک جگہ پر لکھا، جب اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی ہوائیں کسی بندے کے دل پہ چلتی ہے نا، بظاہر تو وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن لوہے محفوظ کا کوئی گوشہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں کرتا. امام نے شعبے پڑھ لے جو پڑھنا تھا. امام اعظم کے پاس آئے، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ علیہ السلام ہوا.
کہا حضور میرا نام نعمان ہے. کیا کرتے ہو؟ حضور میں کچھ کتابیں پڑھ رہا ہوں اور جب پڑھائی سے فارغ ہوتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں. اور میں نہیں بیٹا، آج اپنے والدین کو تم نے گویا کنوینس کرنا، سمجھانا کہ میری ایک حضور سے ملاقات ہوئی تھی اور میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تم پڑھو نعمان، محنت کرو. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں تمہارا نام چل گیا اور تمہارے نام سے، تمہارے ساتھ سے لوگ فیض حاصل کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب شام کے وقت واپس آئے، دسترخوان پہ رات کا کھانا کھانے بیٹھے اپنے والدین کے ساتھ، سامنے تو یہ بات بیان کی. والدین محترمہ خوش ہو گئے، والد محترم خوش ہو گئے. کہا ٹھیک ہے، اے نعمان آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ جائیے، آپ علم دین جو ہے وہ حاصل کیجیے، ہم ہر طرح سے آپ کی سپورٹ کریں گے. اور جی میرے پاس ہے کہ حضرت جگہ کم پڑ گئی ہے، لوگوں کو آگے بلا لیں. اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ سکتے ہیں، تھوڑا دل میں جگہ مشاہدہ کریں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. یہاں پر جو پیچھے حضرات ہیں وہ میرے رائٹ طرف آ جائیں، ادھر تھوڑی جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لیں. آپ مجھے بات کرنا پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ان شاء اللہ تبارک و تعالی جو آئندہ میں یہ کروں گا آپ بتاؤ تو مجھے چاہیے انشاءاللہ کہ چاروں طرف میں پنکھوں کا بھی اہتمام کروں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اچھا اور آگے کی طرف ہم کرنے کی کوشش کریں گے. لنگر کا بھی اہتمام کیا الحمدللہ بچوں نے جو ہو سکا. اور یہ مجھے فون پہ کہہ رہے تھے بہت ڈرے ہوئے کہ اگر شاہ صاحب صرف 10 دے کے ہم کر سکے، عوام زیادہ ہوگی کیا ہوگا. میں نے کہا انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں جائے گا، سب انشاءاللہ نیاز کھا کر کے جائیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے گھر یہ معاملہ پیش کیا، والدین کچھ ٹھیک ہے نعمان جاؤ علم دین حاصل کرو. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہاں پر ایک بات اس بات کی ہے میں رکن کو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو سنی مسلمان، آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں کسی گھر میں اگر 4 بھائی یا 3 بھائی، 2 بھائی کمانے، 1 بھائی علم دین حاصل کر، آپ جو قرآن پڑھو وہ عالم بننا چاہتے، شوق ہے کہ وہ مفتی بنے. اب کیا ہوتا ہے، اب گھر میں 2 بھائی کہتے ہیں ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پیسہ لے کر کے آتے ہیں، یہ نواب کی اولاد یہ کیوں نہیں کام کرتا، کیوں نہیں نوکری کرتا. حالانکہ علم دین حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ درس نظام آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوہے کے چنے ہیں، لوہے کے چنے. آپ دیکھ لیں رمضان شریف کے بعد سارے مدرسوں کو آپ دیکھ لیں شوق پیدا ہوگا صاحب ہم عالم بنیں گے. 50 ہو کے پہلی کلاس میں 2 مہینے میں گزرے کے 5 رہ جائیں گے. یہ آسان کام تھوڑی، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے تو سارا مقصد کرنا پڑتا ہے. تو میں ایسے والدین کو کہتا ہوں کہ جو آپ کا بچہ عالم دین بننا چاہے اور آپ کے 2-3 بچے کام کرتے ہیں، آپ اس کی سپورٹ کریں، اس کو عالم دین بناؤ. بھائیوں سے بھی کہوں گا خدا کے لیے اپنے اس بھائی کا ساتھ دو، اس کو عالم دین بننے دو. یہ آپ کے بیٹے جو پیسے لے کے آتے ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے سر پہ تاج نہیں پہنائیں گے، یہ حافظ قرآن تاج پہنائیں گے. یہ عالم دین آپ کے سر پہ تاج پہنائے گا. جب آپ کو پتا چلے گا کہ میں اپنے بچے کو جو عالم بنا کر کے آیا، میری قبر کی زندگی کتنی پرسکون ہے، میدان معاشرے میں کس طریقے سے کامیاب ہو گئے. اور میں اپنے مذہب کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں تو بہت بڑی معاملات کمزوریوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ عالم کی اولاد عالم نہیں بن رہی. آپ دیکھیں 25-30 سال پہلے جن کے نام تھے علم کی دنیا میں کراچی میں، آپ مجھے ذرا ان کی اولاد بتائیں کتنے لوگ، کتنی ان کی اولادیں عالم. کوئی عالم نہیں. گھر میں غلامی اور سناٹا، عالم کی اولاد عالم نہیں بن رہی. دوسری خرابی کیا ہے، عوام میں سے بھی کوئی اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا. اب مجھے ذرا بتاؤ، ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ناخواں بنے.
کیوں صاحب؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ناخوانی میں پیسہ اتنا ملتا ہے، گھر کی سبزی تو آ جائے، گوشت تو آ جائے، بچے کو ناخواہ ہونا۔ اچھا مجھے بتاؤ، کبھی اگر وہاں پہ دیوبندیوں سے مناظرہ ہو گئے، مناظرہ ہوتا ہے، اس وقت جن ناخواہوں کو تم 50-50 لاکھ روپیہ دیتے ہو، ان کو مناظرے میں کیوں نہیں بلا؟ کیوں بھاگتے ہو وہاں کے پیچھے؟ ہاں عالم صاحب آئے، فلاں سے مناظرہ ہو گیا، اس کو جواب دے، لاکھوں روپیہ تو ان پہ لگا دیا، اور جن پہ تم نے ٹکا نہیں لگایا ان کو کہتے ہو کہ مناظرے میں آؤ۔ سوچو، کبھی اگر مناظرہ ہو گیا نور و بشر پر اور تم ناخواہ کو لے آئے، صاحب دلائل کو دو، ناخواہ کیا کہتا؟ نور والا آیا ہے، میں لے کر کے آیا، اس سے آپ اس کے پاس آتا کیا ہے؟ یہ علماء کی جماعت بچائے گی مسئلہ، یہ بات ظاہر کر دو میں، علماء کی جماعت بچائے گی دین کو۔ اگر تم نے آج توجہ نہیں دی کہ کوئی مجمع میں شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے ایک بچے کو آنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایک بچے کو آپ کی قرآن سوچ بنا۔ میں جانتا ہوں بڑا وقت لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، آپ بنائیں اپنے بچے کو آنے میں دی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، جب ہر سنی کے گھر میں یا خاندان میں 2-4 عالم دین ہوں گے، پھر ہمیں مخالفوں سے لڑنے میں بہت آسانی پیدا ہوگی علمی میدان میں۔ اب جب آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، علماء کی جماعت بھی آپ پیدا نہیں کریں گے، تو مجھے بتاؤ کس طریقے سے ہم آگے کام کر سکتے ہیں؟ اور مجھے تو ڈر لگتا ہے بہت، کبھی جب میں سوچتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ مسجد تو ہماری ہو اور مسجدوں میں نماز پڑھانے والے وہاں بھی دیوبندی ہو، مدرسے تو ہمارے ہو اور مدرسوں میں علم پڑھانے والے وہاں بھی دیوبندی ہو۔ نہیں سنی مسلمانوں، ہمیں اس وقت کام کرنا ہے، رہا کیا ہمارے پاس؟ ذرا سوچو، سیاسی میدان زیرو، کوئی شخص سنیت کی بنیاد پہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ ذرا بولو، سچ بولو، ایسا ہی ہے؟ الیکشن جیت کے بتاؤ کونسلر کا سنیت کی بنیاد، وہ تو جیت جاتے ہیں، میرا اسماعیل خان سے جیتتے ہیں، وہ تو سینٹ کے جو ہے وہ سینٹ کی دوسری پوسٹ پر بھی آ کر کے بیٹھے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ وہی اماموں کے جھگڑے میں پڑے ہوئے، ہم وہی شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے، بالکل پیچھے آ گئے۔ کیا ہوا سنیوں کے گھر نے کہا؟ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے کے معاملات ہو گئے؟ صلح کون کو کرا رہے ہیں؟ ہماری لوگ بیچ میں پڑھ کے صلح کرا لیتے ہیں، حکومت کیوں نہیں آتی؟ گزرا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سیٹ تھی نہیں۔ سوچو اگر ہم 40, 50, 60, 70 سنی قومی اسمبلی کے ہوتے اور ہماری دل کتنی بڑی طاقت ہو، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، اگر نہیں مانی گئی تو ہم اسمبلیوں سے استعفا دے دیں گے۔ یہ حکومت ٹوٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، مگر ہماری کوئی سیٹ نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری۔ ہم سیاسی میدان میں ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر کے پیچھے آ گئے، مذہبی حوالے سے کسی کو بات بری لگتی ہو تو لگتی ہو، مذہبی حوالے سے ایک دعوت اسلامی کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی منظم تنظیم ہے دعوت اسلامی کے علاوہ؟ اچھا وہ ایک تنظیم ہے تو اس کے پیچھے بھی سب لگ رہے ہیں، اب اس کو بھی توڑو، اب اس کو بھی ختم کرو، یہ ایک ہی تو رہ گئی ہمارے پاس۔ ہم اصلاح کرنی چاہیے، کہیں پر کوئی غلطی ہے، میں سارے بڑوں سے کہتا ہوں نہیں بیٹھو، اس غلطی کی اصلاح کو اسے عوام میں لے کر کے آئے اور پھر عوام گالیاں دینے لگ جائے ایک دوسرے کو۔ نہیں، سنی مسلمانوں نے میرا ذہن ہے، میرے لیے ہر سنی عالم دین میرے سر کا تھا، میں کسی کی بے عزتی برداشت نہیں کروں۔ دعوت اسلامی کا اپنا کام ہے اور دنیا مانتی ہے دعوت اسلامی کے کام۔ اگر آپ نے دعوت اسلامی سے اختلاف ہے، کام کا مقابلہ کام سے کرو نا، انہوں نے کام کیا تم بھی کام کرو۔ یہ کہ تم فیس بک پہ گالیاں لے کر گندی گندی اور الٹے سیدھے میسج بھیج کر کے ہماری کہے یہ دعوت اسلامی بھی ہماری ہے، اس کو تم بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں سنی نوجوان، ہم نے میں سے کوئی شخص ہے تو وہ سچی توبہ کرے، اگر کوئی اس طریقے کا کام کر رہا ہے سمجھو کہ وہ ہم لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، ہم لوگوں کو آپس میں دست و گریبان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو کرتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا کام ہے. ہم اسمبلیوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے لوگ چیتے قومی اسمبلی میں بھی پہنچے, صوبائی اسمبلی میں بھی پہنچے, قومی اسمبلی بھی گونجے یا رسول اللہ کی صدا سے, صوبائی اسمبلی بھی گونجے یا رسول اللہ کی صدا. آپ دیکھیں یہ جو حلقہ ہے, اس حلقے کے جو اہمیت تھے انہوں نے استعفا دے دیا, وہ دوسری پارٹی میں چلے گئے. اب یہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ خالی ہے. بنس روڈ سے لے کر تھانہ در صوبائی اسمبلی کا کوئی ممبر نہیں ہے. آگے جا کر کے الیکشن ہوں گے. اگر مجھے بتاؤ ہم سنی محنت کریں تو یہ استعفا سے نہیں کر سکتے, سارے مل کر کے بولو نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں. سنیوں کو میں جانتا ہوں بہت قریب سے. سنی سوئے پہ ہوتے تو سوئے پہ ہوتے, اور جب سنیوں کو بیدار کیا جائے یہ سالوں کا کام ایک دن کے اندر کرنا. الحمدللہ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں رکھا کہ میرا کام یہ سنیوں کے اندر شعور بیدار کرنا, اسی چیز کا شعور بیدار کرنا ہے کہ سنیوں ہم لوگ کمزور نہیں ہیں, ہم لوگ بزدل نہیں ہیں, ہم لوگ ڈرپوک نہیں ہیں. ہم وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. وہ خدا کے لیے علم کا شوق پیدا کرو, پڑھائی کا شوق پیدا کرو, اور جس چیز میں کام کرتے ہو اس میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کو عالم بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. بچہ تمہارا کمپیوٹر سیکھتا ہے, اچھے کورسز اس کو کراؤ. بیٹی کو حافظہ بناؤ, عالمہ بناؤ, بیٹی کو اچھا علم پڑھاؤ. دیکھو یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آگے جا کر کے انہی میں سے کوئی ایسے بنے, کوئی ڈی ایس پی بنے, کوئی فوج میں جائے, کوئی نیوی میں جائے. الحمدللہ جس پوسٹ پر بیٹھے گا میری سوچ یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں بھلے اتنی بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں لیکن شاہ صاحب نے مجھے سنی بنایا, شاہ صاحب نے میرے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا. میں سنی ہوں, میں یا رسول اللہ کہنے والا ہوں. الحمدللہ لوگ کام کرتے ہیں کہ وہابی دیوبندی سنی ہو جائے, اور میں کام کرتا ہوں کوئی سنی وہابی نہ ہو, کوئی سنی دیوبندی نہ ہو. میرے کام کا انداز یہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام چل رہا ہے, اس کو چلاؤں گا میں. سب ہماری رحمت اللہ علیہ کے سب کے بہت جلدی جلد سے وہ میں تقریر گراؤنڈ میں منتقل کروں. آپ کا ساتھ ہوگا, میں نے کہا تک بھی مدد کے سنی مسلمانوں کا ساتھ ہوگا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تقریر گراؤنڈ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نشر پاک انشاءاللہ سب کچھ ہم کریں گے, لیکن پہلے ہم متحد تو ہو جائیں, آپس کی نفرتیں تو ہم ختم کر دیں. تو میں نے اپنے دل کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی, ہم نے آپس میں نہیں کرنا. کوئی اگر لڑانے کی بات کرتا ہے سمجھو کہ وہ ہمارا نہیں ہے, وہ اسی چیز سازش کرنے آیا ہے تاکہ ہم آپس میں جھگڑے کر سکیں. اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ والدین خوش ہو, ابو حنیفہ تھا, علم دین حاصل کرو. اب سوچو امام اعظم ابو حنیفہ جب علم دین حاصل کرنے نکلے, یہ دور صحابہ کرام کا دور, اکابر صحابہ کرام موجود ہے, اکابر اہل علم موجود ہے. حضرت امام اعظم نے روک کیا, حضرت حماد رضی اللہ عنہ کی درس گاہ, حضرت حماد کی بارگاہ میں حضرت امام مالک نے سامنے قدم مستعد فرمایا. اچھا کیوں گئے اتنے اور بھی اساتذہ کرام تھے حضرت حماد کے پاس, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیوں گئے؟ حضرت حماد بڑے غریب پر بڑے انسان, غریبوں سے بڑی محبت کرتے حضرت حماد. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ فرمائیے آپ کے استادوں کی تعداد کتنی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا میرے استادوں کی تعداد 4000 ہے. 4000 ٹیچر سے میں نے علم پڑھا ہے. لوگوں نے پوچھا 4000 سے پڑھا تو سب سے بڑا علم والا آپ نے کس کو پایا؟ فرمایا میں نے کوئی شخصیتیں دیکھی جو علم کے سورج پر جو ہے اتنی بلندی پر ہے. ایک میں نے عالم اسلامی کی امام جعفر صادق کو دیکھا, دوسرے بڑا میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا, اور دوسرے اپنے استاد میں نے حضرت حماد کو دیکھا. ان سے بڑا بھی میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا. اکابر نے کہا فرماتے حضرت حماد یہ غریبوں سے بڑی محبت ہے, اپنی جیب سے رمضان شریف میں 50 روزے داروں کو روزہ افطار کرایا, اور جب عید کا دن آتا 50 روزے داروں کو نئے کپڑے پہنانا.
میں اپنی جیب سے اللہ اکبر. امام شافعی فرماتے ہیں میں حضرت حماد سے بڑی محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت حماد ایک شاندار واقعہ ان کا بیان کرتے ہیں. فرماتے حضرت حماد سواری میں جا رہے تھے. امام اعظم کے استاد ان کی قمیص کا بٹن ٹوٹ گیا. اب سواری پہ سوار ہے. ایک درزی کو دیکھا, اسے آواز دی, وہ آیا, اس نے کہا آپ سواری پہ سوار رہے, آپ بیٹھے تھے, میں آپ کی قمیص کا بٹن درست کر دیتا ہوں. استاد محترم بیٹھے تھے, قمیص کا بٹن درست کر دیا. حضرت حماد نے سونے کے دینار کی تھیلی نکالی, اس درزی کو دی. اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تم نے اتنی ہماری عزت افزائی کرا تو ہم بھی تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. تو حضرت حماد اتنے غریب طبقے کے انسان تھے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ میں داخلہ نہیں ہے. جب بھی کوئی نیا طالب علم آتا ہے, جیسے کلاس میں 25-30 بچے ہوں, تو نئے طالب علم کو جگہ ملتی ہے سب سے پیچھے. امام اعظم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو, جگہ ملی سب سے پیچھے. اب حضرت حماد فرماتے ہیں امام اعظم روزانہ ایسے سوالات مجھ سے کرتے, اتنی زندگی میں کسی نے ایسے مشکل سوالات نہ کیے. اب میں کیا کرتا, میں رات بھر تیاری کرتا. ابو حنیفہ پر یہ سوال کرے تو اس کا یہ جواب, یہ سوال کرے تو اس کا یہ جواب ہے. فرماتے میں تیاری جانتے ہوں کیوں کرتا, میں تیاری اس لیے کرتا کہیں ابو حنیفہ مایوس نہ ہو جائے, مایوس نہ ہو جائے. میں اپنے استاد آج بھی آپ کچھ مولوی حضرات سے پوچھے, اپنے نیچ کو ڈال کے بیٹھ تم کیا سوال کرنے آ گئے, بار بار سوال کرو. نہیں, میں تیاری کر کے آتا تاکہ ابو حنیفہ کا دل غمگین نہ ہو, اور جو سوال ابو حنیفہ کرتے میں ان کے سوال کا جواب دیتا. امام اعظم فرماتے ایک بات ہوا ایسا کہ میرے استاد محترم کے پاس ایک خط آیا. میرے استاد محترم نے خط پڑھا, میں دیکھنے لگا کہ چہرے کا تاثر, چہرے کے اثرات تبدیل ہو رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ کوئی بہت اہم بات ہے. میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم کیا بات خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا ابو حنیفہ میرے رشتے دار میں انتقال ہو گیا اور مجھے وہاں جانا پڑے, اور جانے آنے میں وہاں پر رہنے میں 2 مہینے لگے, کیونکہ کافی عرصے کے بعد جا رہا ہوں. اب سارے شاگرد پریشان ہو گئے, حضور جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں پڑھائے گا کون؟ استاد محترم مسکرائے, فرمانے لگے ابو حنیفہ کو آئے ابو حنیفہ ذرا میری مسلط پر بیٹھ پڑھانا شروع کرو. جو فتوے آتے ہیں سوال لکھو, جو جواب دیا اسے اپنے پاس بھی نوٹ کرو. میں واپس آ کر کے ان جواب کو چیک کروں گا, سوالات کو چیک کروں گا. حضور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میں اپنے استاد محترم کی مسلط پہ بیٹھا, فرماتے ہیں ایسے سوالات سے واسطہ پڑا جو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنے ہوں گے, لیکن میں لکھتا رہا, جواب بھی لکھتا رہا. میرے استاد محترم آئے اور انہوں نے مجھ سے وہ رجسٹر طلب کیا جس میں نے سب کچھ لکھا تھا. فرمانے لگے وہ پورا رجسٹر دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے. تم نے ہر سوال کا بالکل درست جواب دیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد محترم حضرت حماد کا انتقال ہوا 120 ہجری. امام اعظم کا انتقال ہوا 150 میں. اب گویا امام اعظم کو مل گئے پورے 30 سال. استاد محترم کی وصال کے بعد پورے 30 سال ملے. جب استاد محترم کا وصال ہوا اب شاگرد بڑے پریشان ہو گئے. استاد محترم کے شہزادے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گئے, آپ اپنے والد کی مسلط کو سنبھالے. ان کے شہزادے نے کہا یہ بہت مشکل کام. لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے کہ استاد محترم کے اپنی مسلط پر جاتے تھے ابو حنیفہ, وہ آپ کو اٹھا کر کے جاتے تھے, آپ استاد محترم کی جگہ سنبھالے اور ادھر دین کا کام آپ شروع کریں. امام اعظم نے سکوت فرمایا, کوئی جواب نہیں دیا. رات جب سوئے وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی مزار شریفہ پر موجود ہے. مزار شریفہ کھل گئی اور حضور کریم علیہ السلام کے جسم ناز کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. جب یہ خواب امام اعظم نے دیکھا چونک کر کے صبح ہوئی. انہوں نے جوان سے پوچھا یہ تعلیم کون بنا ہے, کون ماہر؟ لوگوں نے کہا
یہاں سے بہت دور ایک عالم دین ہے، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ۔ علامہ سیرین کی کتاب میں ہے تعبیر رؤیا، یعنی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، بازار میں بھی اردو میں موجود ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ میرے پاس جو روزانہ آتے ہیں چاہ سب یہ خواب لے کر یہ خواب لے کر بابا میرے باپ کی توبہ میں کر گیا، تم ایسا کرو یہ کتابیں کری تو اپنے گھر میں خود ہی نکال کر وہ تعبیر ہے، اگر ہم اس کتاب میں لگ کر یہ سارے کام لے جائیں گے۔ تو علامہ ابن سیرین کا ایک نام امام اعظم نے سنا، دیکھو امام اعظم تو بہت بڑے عالم ہیں، خود ہی تعبیر نہیں کر سکتے تھے، لیکن دور سفر طے کیا ابن سیرین کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ رمضان شریف آنے والا ہے، اب دیکھ کیسے کیسے کارٹون آپ کو میڈیا پر ملے گے، آپ کوئی سوال کرے تعبیر بھی بتا دیں، سوال کرے شادی ہوگی ہے نہیں شادی نہیں ہو سکتی، وہ بولتا ہے شادی کی ہوئی 5 بچے ہیں۔ تو ایک عجب میڈیا پر جو کام ہوتا ہے آپ دیکھیں، بڑا عجیب و غریب کام، عجیب و غریب کام ہے۔ صاحب تعبیر بتائیں گے، تکے بھی ماریں گے، کبھی آپ نے سنا؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ آپ سوال کریں سامنے والا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں کل آپ کو بتا رہا تھا میں نے کبھی نہیں سنا، بس تکے مارنے ہیں، جو منہ پہ آئے وہ پکنا ہے اور بس پھر چلے جانا ہے، لوگوں کا منہ سے خراب ہوتے رہے، لوگوں کی عبادتیں خراب ہوتی رہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی کام کریں۔ جو ہمارے رمضان شریف میں پوری انڈسٹری کھل جاتی ہے، سارے لوگوں کو عبادت سے ہٹا کر کے اس طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کام کرنا ہے تاکہ رمضان شریف کی جو روحانیت ہے وہ برقرار رہ سکے۔ یہ 6 پر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم محنت کرتے رہیں گے تو اپنے لوگوں کو ہم برائی سے نکالتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دور دراز سفر طے کیا ابن سیرین کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا جی فرمائیں کیا نام ہے؟ میرا نام ابو حنیفہ، نعمان نام ہے، کنیت ابو حنیفہ، کیا خواب دیکھا؟ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اب دیکھیں تعبیر بتانے والے کیسے، اپنی قمیص اتاری، اب اس قمیص اتارنے کا تعبیر سے کیا تعلق؟ قمیص اتاری، ابو حنیفہ قمیص اتارا، امام اعظم نے قمیص اتارا، ذرا پیچھے گھومے تو دونوں شام کے درمیان امام اعظم کے دل کا نشان تھا۔ ابن سیرین خوش ہو کہنے لگے آپ تو وہی ابو حنیفہ ہیں جن کی خوشخبریاں حضور نے احادیث میں نہیں ہوئی۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ دین کو زندہ کریں گے۔ حضور آقا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے گوشہ نشین ہونے کا ارادہ فرمایا۔ گوشہ نشین میں اچھی بات ہے، میرے استاد کا انتقال ہو گیا، میں اب گوشہ نشین ہو جاتا ہوں، لیکن اسی رات سرکار کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لایا۔ حضور کریم علیہ السلام نے کیا کلمات کہے سنو، حضور نے فرمایا اے ابو حنیفہ تیری زندگی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے گوشہ نشینی کا ارادہ ختم کر دو، ترک کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمان جب حضور کا سنا، اب دوسرے دن صبح اس کا مسند پر آئے، سارے علماء موجود ہیں، جی ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ مسند پر بیٹھے اور یہ کہتے ہوئے بیٹھے دین کا کام رک جائے، ختم ہو جائے، ابو حنیفہ کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مسند پر بیٹھے فکر کی تدبیر کی، 1 لاکھ ثابت پیدا کیے امام اعظم، 1 لاکھ ثابت پیدا، جس کسی کو دیکھتے علم کا شوق ہے، علم کی محبت ہے، اسے بلاتے گا عالم بننا چاہتے، دین کی خدمت کرنا چاہتے، جی حضور فرمایا جاؤ والدین کو کہہ دو تمہارا خرچہ بھی میں دوں گا، گھر کا خرچہ بھی میں دوں گا۔ جس کسی میں علم کا نور دیکھتے اس کو پیسے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد غریب خاندان کے تھے، ان کو بلایا، کہا تم تھوڑا پڑھ کر چلے جاؤ تو چپ، میری والدہ کہتے تھے کہ کام کو پیسے لے کر کے آؤ، تب والدہ سے کہہ دو سارا خرچہ میں دوں۔ امام محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا، تمہیں کمال بتاؤں، سب آواز اگر سبحان اللہ کہہ دینا، امام محمد نے جو کتابیں لکھی نا ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہے۔ دیکھو ہم لوگ بھی ہفتے کو گھومنے جاتے ہیں، سب کڑھائی کھائیں گے، پیزا کھائیں گے،
ہم ایک ہفتے پر نہیں کھائیں تو مر جائیں گے. ہم یہ 2-5 ہزار کسی غریب بچے کو نہیں لگا سکتے جو مدرسے میں آنے میں دین پڑھ رہا ہو. آپ کو کیا پتا یہ علماء کی کتابیں کتنی مہنگی؟ آپ کو کیا پتا کہ دین کا پڑھنا اس دور میں کتنا مہنگا ہے؟ کیا ہم اس کو پیسہ نہیں دے سکتے؟ یہ تم رکھو، تم حافظ قرآن پڑھ رہے ہو، تم عالم دین پڑھ رہے ہو، تم تراویح سناؤ گے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. مجھے بتاؤ غریب کا بچہ کتنا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ پھر پڑھائی دل لگا کر کے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سنی مسلمانوں، اس پر بھی بہت ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس دور میں ہمیں علم دین پڑھنے والوں کو تنخواہ دینی ہوگی. صاحب یہ 10,000 روپے دو، علم دین حاصل کرو. یہ 12,000 روپے دو، علم دین حاصل کرو. اگر اس طریقے سے بھی ہم نے اپنے دور کے اس دور کے بچوں کو پڑھا لیا اس طریقے سے، یقیناً اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہے. اگر ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی اور ہم نے سارا پیسہ خانوں پینوں اور عیاشی میں لگایا، یاد رکھو کہ یہ ساری چیزوں کا ہم سنیوں کو جواب دینا ہوگا. میں سوچتا ہوں کبھی تو ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں کہ ہم کتنی محنت کر کے آئے مسلک کے لیے، دین کے لیے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں. جب تماشا ہو گیا ہے. رد واقعیت کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلاؤ تو 50,000 دوں گا. شان مصطفیٰ کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ تو 1 لاکھ روپے دوں گا. مسلک کو تمہاری ضرورت ہے، تم یہ پیسے کدھر رکھو؟ مسلک کی خدمت کے لیے آگے بڑھو. یہ سارے سنی علماء سے محبت کرنے والے یا آپ کو اپنے سروں پر بٹھائیں گے. یہ دور ایسا